الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا صدق الله العظيم. ما قبل کے درس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے منکر ہیں اور ہماری ملاقات کے منکر ہیں، ایسے لوگوں کے اعمال برباد ہیں. دنیا کے اندر میں نے کل عرض کیا تھا کہ غیر مسلم بہت زیادہ مسلمانوں سے زیادہ رفع عامہ کے کام کرتے ہیں، لیکن ان کو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے یہاں تک ارشاد فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کل قیامت کے دن ان کے لیے وزن بھی قائم نہیں کیا جائے گا. علماء مفسرین فرماتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کے اعمال نیک ہوں گے ہی نہیں، جب نیک اعمال نہیں ہوں گے تو ترازو کس چیز کا. دوسرا یہ بیان فرماتے ہیں کہ نیک اعمال نہ ہونے کے برابر ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں نیک اعمال کے قبولیت کے شرط کیا ہے؟ ایمان ہے نہیں، اس لیے ان کے اعمال بھی نہیں ہیں. تو فرمایا ایسے لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، آیات میں سب چیزیں ہیں، اللہ رب العزت کے پیغمبر، اللہ کے فرشتے، اللہ کے انبیاء، اللہ کی کتابیں، آخرت، یہ تمام چیزیں ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، بعد الموت کا انکار کرتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں، اللہ سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں. فرمایا ایسے لوگوں کا بدلہ کیا ہے؟ جہنم ہے، یہ جہنم میں جائیں گے. آج کی آیات کے اندر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کافر لوگ تو جائیں گے جہنم میں، لیکن ایمان والے ان الذین، پختہ بات یہ ہے بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، دیکھیں یہاں پر بھی ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے. آمنو وعملوا الصالحات، خالی ایمان وہ جو ہے نفس نجات کے لیے تو کافی ہے، لیکن کامل نجات کے لیے نفس ایمان جو ہے نا وہ کافی نہیں، بلکہ کامل نجات کے لیے ایمان کے ساتھ کامل اعمال ہونے بھی ضروری ہے. تو فرمایا آمنو وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، نیک اعمال کیے، کانت لہم، ان کے لیے جنات الفردوس، چھاؤں کے باغ ہیں، فردوس، نزلا، اور فرمایا مہمان نوازی ہوگی. جس طرح کفار کے لیے فرمایا انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے جہنم کافروں کے لیے جہنم میں مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے. اسی طرح اس کے بالمقابل فرمایا ایمان والے جنت الفردوس میں جائیں گے، اور یہ جنت الفردوس کیا ہے؟ سب سے بڑی جنت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، اس لیے کہ جنت الفردوس سے ہی تمام نہریں جاری ہوتی ہیں، باقی جنتوں میں جاتی ہیں، اور جنت الفردوس اللہ رب العزت کے عرش عظیم کے نیچے ہے. تو فرمایا ایمان والوں کے لیے وہاں پر مہمان نوازی ہوگی. فردوس یہ بات فرماتے ہیں علماء مفسرین، یہ عربی کا لفظ نہیں، فارسی، سریانی یا عجمی کا لفظ ہے. بہرحال تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھاں، ٹھنڈی چھاں. اصل میں ہم نے پہلے بھی یہ بات پڑھی، عرض کیا کہ الحمدللہ ہمارے پاس تو اللہ کے فضل سے، توفیق سے بہت زیادہ چھائیں بھی ہیں، اور اسی طرح چشمے بھی ہیں، پانی بھی ہے، ہریالی بھی ہے. عرب کے ہاں
سائے کے لیے ترستے تھے. عرب کے لوگ، آج تو جدید زمانہ ہے، بہت زیادہ سہولیات آ گئی، وہ جو ہے نا ہر طرف اے سی وغیرہ لگے ہوئے ہیں. تھوڑے سے پیچھے چلے جائیں تو آپ بہتر جانتے ہیں جو جن حضرات نے حج کیا ہے، ضیاء الحق صاحب نے وہاں پر جہاں جانا ہوا تو نیم کے درخت ابھی بھی وہاں پر موجود ہیں. اس طرح کیوں؟ چھان کے لیے، تاکہ سایہ تھوڑا سا میسر آ جائے. دور دور تک سایہ نہ ہو، پانی بھی دور دور تک نہ ہو. ایسے ان لوگوں کے لیے جب کہا جائے اور جب ان سے کہا جائے کہ آپ کے لیے جو مہمانی ہوگی وہ ایسی ہوگی کہ گھنا اور ٹھنڈا سایہ جو ہوگا وہ آپ کے لیے ہوگا، اور بہترین ٹھنڈا مشروب ہوگا، پانی ہوگا، تو بات سمجھ آتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نا رضائی بھائی ہیں عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جہاد میں شریک ہوئے تو واپسی پر ایک مقام پر دیکھا کہ چشمہ ہے. ظاہر سی بات ہے جہاں پر پانی ہوگا تو پانی کے ساتھ لازم ہے کہ ہریالی بھی ہوگی، سبزہ بھی ہوگا، درخت بھی ہوں گے. تو وہ بہت خوبصورت جگہ تھی، جو درخت بھی تھے اور ہریالی بھی تھی، چشمہ بھی تھا. یعنی دل کو وہ جگہ بھا گئی. عموماً جس جگہ پر چشمے ہوتے ہیں تو یہ تمام چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں. عرض کیا، دل میں آیا کہ بیوی بچوں کو چھوڑوں، گھر والوں کو بھی چھوڑوں، اہل علاقہ اور محلے والوں کو بھی چھوڑوں، سب کو چھوڑوں اور یہاں پر اکیلا الگ تھلگ رہ کر اللہ اللہ کروں. ارادہ کر لیا، لیکن فوراً دل کے اندر خیال آیا کہ اپنی طرف سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتے اس وقت تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، دل کے اندر چاہتا ہے، دل یہ چاہتا ہے یہیں پر رہ کر آرام سے زندگی بسر کروں. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبتل اسلام کے اندر جائز نہیں. کیا مطلب تبتل کا؟ کہ آپ بیوی بچوں اور ماں باپ، رشتہ دار، بہن بھائیوں سے الگ تھلگ رہ کر آپ انفرادی طور پر زندگی گزاریں. اس چیز کی اجازت اسلام نے نہیں دی. اسلام کہتا ہے آپ کے اوپر آپ کے بچوں کا حق ہے، آپ کے ماں باپ کا حق ہے، آپ کے بہن بھائیوں کا حق ہے، آپ کے رشتہ داروں کا حق ہے، افراد کا حق ہے، لوگوں کا، سوسائٹی کا آپ کے اوپر حق ہے. یہاں پر رہ کر زندگی گزارے، پھر اللہ رب العزت کے انعامات تمہارے اوپر ہیں. تو دیکھیں کتنی، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے تو دل وہاں پر لگ گیا. کیوں؟ چھان تھی، پانی تھا، سبزہ تھا، اس لیے وہاں پر. تو اللہ رب العزت کیا ارشاد فرمایا کہ فردوس کے اندر ان کی کیا ہوگی؟ ایمان والوں کی مہمان نوازی ہوگی. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. خالدین فیہا فرمایا ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، کبھی نہ نکالے جائیں گے. 1 سال، 1000 سال، ارب سال، خرب سال نہیں، ہمیشہ ہمیشہ. آپ کے کمپیوٹر اور کیلکولیٹر اور دماغ فیل ہو جائیں گے، کتنی زندگی وہاں پر رہیں گے، ختم، جس کا کوئی انسان جو ہے نا ضرب لگا ہی نہیں سکتا. یہاں پر نا ملحدین اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے کہ ایک شخص جو کہ منکر ہے، کافر ہے، اس نے تو زندگی کے 50 سال 100 سال زیادہ سے زیادہ انکار کیا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کیوں جہنم میں رہے گا؟ اس نے تو محدود وقت کے لیے انکار کیا، کافر بنا نا. انکار ومن کافر، اللہ کی وحدانیت کا کافر بنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید رسالت کا انکار کیا، قیامت کا انکار کیا، قرآن کریم کے معجزات کا انکار کیا. تو یہ منکر بنا محدود زمانے کے لیے، 60 سال 70 سال 100 سال، آپ لگا لیں 200 سال فی وقت. تقریباً آپ کو شاید دنیا کے اندر اس وقت نہ ملے 200 سال کا کوئی شخص، لیکن آپ اندازہ لگا لیں 200 سال محدود وقت ہے نا. اب اس شخص کو لامحدود، جس کی کوئی انتہا نہیں، جہنم میں کیوں جلے گا؟ سیم اسی طرح ایک شخص ہے، ایمان والا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، معجزات کو مانتا ہے، قرآن کریم کی مانتا ہے، قرآن کریم کو بھی مانتا ہے،
تو اس نے کس محدود زمانے کے لیے مانا، 100 سال 200 سال اللہ کی مانی، تمام چیزوں کو مانا، اس کو لامحدود جنت میں کیوں داخل کیا جائے گا؟ یہ ملحدین کا اعتراض ہے کہ آپ ایک طرف کیا ہے محدود زمانے کے لیے منکر ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ایک محدود زمانے کے لیے مقر ہیں، اقرار کرنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں یہ لامحدود زمانے کے لیے جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب محدود زمانے کے لیے انہوں نے انکار کیا تو محدود زمانے کے لیے ان کو سزا ملنی چاہیے، اس کے بعد اس کو چھٹکارا ملنا چاہیے۔ تو علماء نے الحمدللہ بڑا کام کیا ہے دین کا، تو علماء نے بڑا پیارا جواب دیا۔ بات فرماتے ہیں دیکھو اللہ رب العزت کے علم میں ہے، اگر یہ شخص اس کو 1000 سال زندگی مل جاتی، 1 ارب سال زندگی مل جاتی، تو اس شخص نے منکر ہی رہنا تھا، اس شخص نے منکر ہی رہنا تھا، لہذا اس وجہ سے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کیا گیا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کو علم تھا کہ اس کو جتنی بھی زندگی ہم دے دیں اس سے راہ راست پر نہیں آنا، جب یہ راہ راست پر نہیں آئے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا کافر رہے گا، تو اس کا پھر جو جزا ہے سزا ہے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی طرح یہ جو ایمان والا ہے یہ محدود زمانے کے لیے ایمان والا نہیں، اس کو ہزاروں سال زندگی مل جائے تب بھی یہ توحید پرست رہے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتا رہے گا، قرآن کریم کو بھی مانتا رہے گا، قرآن کریم کی بھی مانتا رہے گا، اس لیے اس کو لامحدود زمانے کے لیے جو ہے نا اللہ رب العزت نے جنت میں داخل فرما دیا۔ دوسرا جواب علماء یہ بیان فرماتے ہیں دیکھو اللہ کی رحمت لامحدود ہے، اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ جس وقت اس شخص نے لامحدود چیز کا انکار کیا تو اس کو پھر لامحدود زمانے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس شخص نے لامحدود چیز کا اقرار کیا، اس لیے اس کو لامحدود زمانے کے لیے اللہ پاک جنت میں داخل فرمائیں گے۔ مثال کے طور پر اس کو مثال کے ذریعے سمجھیے کہ ایک شخص چوری کرتا ہے، چوری کی مختلف انواع اقسام ہیں، ہر چوری پر شریعت کہتی ہے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے۔ ایک وہ چیز ہے جو کہ مال غیر محفوظ ہے، آپ کے گھر کے باہر پڑا ہوا ہے، آپ نے اس کی حفاظت نہیں کی ہوئی، شریعت کہتی ہے اس کا اٹھانا بھی اس کے لیے جائز تو نہیں، لیکن اگر اٹھا لیتا ہے تو اس کی وجہ سے اتنا بڑا جرم نہیں کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے، جرم تو ہے لیکن اتنا بڑا نہیں کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اگر یہی مال انسان نے اپنے گھر کے اندر چھپایا ہو، رکھا ہو، سنبھال کر رکھا ہو، 4 دیواری اور کمروں کے اندر رکھا ہو، پھر یہ شخص چوری کرتا ہے اور جس کی جو ہے نا مالیت وہ 10 درہم سے بڑھ جاتی ہے، شریعت کہتی ہے اس شخص کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ تو جس طرح اس نے محفوظ چیز کی چوری کی، جرم بڑا ہوا، اس جرم بڑے کی وجہ سے اس کو بڑی سزا ملی، اسی طرح اس نے بڑا جرم کیا کفر کی وجہ سے، اس لیے اس کو جو ہے نا لمبی سزا دی گئی۔ تو فرمائے خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ یہ لوگ جہنم میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ یہ ایمان والے جنت میں رہیں گے۔ لا یبغون عنہا حولا، فرمایا لا یبغون عنہا حولا، کبھی بھی یہ وہاں سے نہیں نکالے جائیں گے، ایک معنی۔ دوسرا کبھی بھی ان کا دل اچاٹ نہیں ہوگا وہاں پر۔ انسان کی فطرت ہے، طبیعت ہے، ایک جگہ پر رہتے رہتے تھک جاتا ہے انسان، اس کا دل چاہتا ہے میں یہاں سے باہر جاؤں، دوسری جگہ جاؤں۔ اگر وہ مکان تبدیل کرنے کی اس کے اندر قوت طاقت نہیں ہوتی، کم از کم کچھ وقت کے لیے وہ سیر و سیاحت کے لیے باہر ضرور نکلتا ہے۔ لیکن جنت ایک ایسی چیز ہے، فرمایا لا یبغون عنہا حولا، کبھی بھی دل کے اندر یہ پیدا نہیں ہوگی، تصور نہیں آئے گا کہ میں اس جگہ کو تبدیل کروں، ایسی جنت ہوگی۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے، اللہ رب العزت کی ذات بہت بڑی ذات ہے، اللہ رب العزت کی صفات بہت بڑی صفات ہیں، انسان کی عقل ختم ہو جائے، اللہ رب العزت کی ایک صفت کا انسان تصور نہیں کر سکتا، تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل، فرما دیجیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لو کان البحر، اگر ہو سمندر، جغرافیائی والے کیا بتاتے ہیں کہ کتنا فیصد پانی ہے؟ 71%، 70%، 30% خشکی ہے، یہ بتاتے ہیں جغرافیائی والے۔ ہم ان کی بات پر اعتماد کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لو کان البحر،
اگر یہ 70% پانی جو آپ کو نظر آ رہا ہے مدادن، یہ کیا ہو؟ سیاہی، 70% پانی جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سیاہی بن جائے. لکلمات ربی، تیرے رب کے کلمات کو لکھنے پر. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، اور اس کے ساتھ قل فرما دیجئے لو کان البحر مدادا، اگر وہ پانی سارا کا سارا جو آپ کو نظر آ رہا ہے کیا؟ سیاہی، لکلمات ربی، تیرے رب کے کلمات کو لکھنے پر، یعنی تیرے رب کے کلمات کو لکھنے پر معمور ہو جائے. لنفد البحر، تو یہ پانی ختم ہو جائے گا. قبل اس سے ان تنفد کلمات ربی، کہ تیرے رب کے کلمات لکھے جا چکے، یعنی تیرے رب کے کلمات کے لکھنے سے پہلے یہ پانی ختم ہو جائے گا. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، فرمایا اگرچہ اس کے مثل اور بھی ہم لے کر آئے، یعنی اسی کے مثل 7 جتنے آپ 70% فرما رہے کہ پانی ہے، اور 70% پانی آ جائے، تب بھی تیرے رب کے کلمات جو انسان شروع کرتا ہے یا جنات شروع کرتے ہیں یا فرشتے شروع کرتے ہیں تیرے رب کی کلمات کو، اس کی رحمت کو لکھنے پر، اس کی الف بھی ختم نہیں ہو سکتی. اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے. یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی. اب آئیے سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں. سورہ لقمان آیت نمبر 27 فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ. جس وقت سے میں عرض کرتا ہوں کہ AWT کے اندر ہم سب الحمدللہ یہاں کے رہائشی ہیں، ہمیں شاید اپنے گھروں میں اندر جتنے بھی درخت ہیں نا ان کا بھی علم نہ ہو کہ ہمارے گھروں کے اندر کتنے درخت ہیں، اندر باہر ٹوٹل کا شاید علم نہ ہو. ممکن ہے درخت جو ہے نا چند ہوں گے اس لیے ان کا علم ہو جائے گا، لیکن ایک درخت پر کتنے پتے ہیں ان کا علم نہیں، کتنی شاخیں کوئی علم نہیں. پھر پوری AWT، پھر صرف AWT نہیں، پوری روئے زمین، پھر ابھی کے درخت نہیں، جب سے کائنات بڑی ہے اس وقت سے لے کر اب تک، اب موجودہ درخت، قیامت تک آنے والے تمام کے تمام درخت. اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، سب کے سب درختوں کو اگر تم کلمے بنا لو، اول سے لے کر آخر تک سب درختوں کو تم کلمے بنا لو. وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، اور 7 سمندروں کو کیا بنا لو؟ 70% پانی کیا بنا لو؟ سیاہی بن جائے. من بعدہ 7 ابحر، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد اور 7 سمندر اس طرح ہیں. ما نفدت کلمات اللہ، تیرے رب کی کلمات کبھی ختم نہیں ہونے والے. اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے. اب دیکھیں اگلی بات سمجھیں، جب اتنی بڑی ذات ہے، اب اس بات کو مثال کے ذریعے سمجھیں. الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل سے توفیق سے ہم سب صاحب عزت لوگ ہیں نا، الحمدللہ اللہ کے فضل سے. ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری بیوی یا ہمارا گھر کا کوئی بھی فرد، شریک تو نہیں کسی کو ہونا چاہیے، اگر وہ اپنی ضرورت کے لیے کسی ہمارے شریک کے پاس جائے، مجھے شیمپو کی ضرورت ہے، مثال ہے، مجھے تیل کی ضرورت ہے، میرے پاس کپڑے نہیں پہننے کے کپڑوں کی ضرورت ہے، میرے پاس جوتا نہیں پہننے کے لیے جوتے کی ضرورت ہے، آپ کی غیر اہمیت اس کو برداشت کرے گی؟ وہ بھی شریک آپ کا اپنا دوست نہ ہو، رشتہ دار نہ ہو، ممکن ہے پھر بھی جو صاحب عزت لوگ ہیں وہ پھر بھی برداشت نہیں کرتے کہ کیا چیز نہیں ہمارے گھر کے اندر جو ہم سے نہیں کہتے، باہر جا کر یہ جو ہے نا آرزو کر رہے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی شخص اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا کہ ہے میرا بیٹا، میری بیٹی، میری بہو، میری بیٹی، میری بیوی دوسروں کے ساتھ جا کر دونوں مطالبہ کر رہی ہے، میرے شریکوں کے سامنے جا کر مطالبہ کر رہی ہے. ہم میں سے کوئی شخص اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا. ہمارے اندر کیا ہے؟ غیرت ہے. اللہ رب العزت کی ذات سب سے بڑی باغیرت ذات ہے، سب سے زیادہ غیرت اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے. اور اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا سب سے بڑی حیادار ذات اللہ رب العزت کی ہے.
اب جس وقت ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگیں گے اللہ رب العزت بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ کی رحمت تو اتنی بڑی ہے اور ان کو چھوڑ کر اللہ کے شریکوں کے ساتھ جا کر مانگتے ہو اور جو خود محتاج ہے ان سے جا کر مانگتے ہو. اس لیے نسائی شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ در ایسا ہے, فرمایا جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غضب نازل فرماتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ کر ہم دینے والے ہیں, یہ غیروں سے مانگتے ہیں. کیا دینے والے ہیں غیر؟ آج تک کیا دیا ہے؟ قرآن کریم بار بار ارشاد فرماتا ہے کل قیامت کے دن یہی لوگ جن سے غیر اللہ سے لوگ مانگتے ہیں نا, یہی کل قیامت کے دن ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. اے باری تعالیٰ ہم تو تیرے محتاج تھے, ہم تو خود تیرے سامنے اس زمین کو رگڑتے تھے, تیرے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے, ہم نے تو لوگوں کو تعلیمات کی ہی دی. معاف کیجئے گا عثمان ابن علی المعروف علی حجویری کی تعلیمات کیا ہیں؟ یہی ہے نا کہ لوگوں کو شرک سے نکال کر انہوں نے توحید کی طرف گامزن کیا ہے, توحید کی طرف بلایا ہے. اس لیے ان کے ہاتھوں پر بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو یہی کل قیامت کے دن ہمارے گریبان پکڑیں گے. اے باری تعالیٰ ہم نے جرم نہیں کیا, یہ خود مجرم ہے. تو اللہ رب العزت کی ذات اتنی بڑی ذات ہے, اتنی بڑی ذات ہے, اس کو چھوڑ کر انسان در در پر انسان پھرے تو انسان کی اس سے بڑی کمبختی نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا بیان فرمایا اور اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اس لیے فرمایا وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا, اس کے جیسا اور بھی ہم لے آئے نا, اور بھی سمندر, تب بھی تمام انسان اولین و آخرین, تمام جنات جن کا کوئی علم نہیں, انسانوں کا علم نہیں, جنات کا کہاں سے علم ہوگا؟ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے انسان آ چکے ہیں, کسی کو کوئی علم نہیں. کتنے آنے والے ہیں, کسی کو کوئی علم نہیں. وہ بھی لکھنے پر معمور ہو جائیں. اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی لکھنے پر معمور ہو جائیں. جنات جن کا کوئی علم ہی نہیں ہے, فرشتوں کا جن کا کوئی علم ہی نہیں ہے, وہ بھی لکھنے پر معمور ہو جائیں. تب بھی اللہ رب العزت کے جو کلمات ہیں اللہ کی تعریف ہے, حمد و ثنا ہے, الف سے جو شروع ہوتی ہے, الف پر ہی یہ لوگ سب کے سب ختم ہو جائیں گے. کلمے ختم ہو جائیں گی, سیاہی ختم ہو جائے گی, پانی جو سیاہی بن چکا تھا وہ ختم ہو جائیں گے, لیکن اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اس طرح باقی رہے گی. محترم سامعین, اس ذات وحدہ لا شریک نے اس سورت کو بھی اپنی توحید سے شروع کیا, تو توحید ہی پر ختم کیا. آخری آیت کل کی درس کے اندر ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ میں کوئی خدا نہیں ہوں, میں رب نہیں ہوں, میں ایک اللہ کا پیغمبر اور رسول ہوں. کل کے درس کے اندر تاکہ لوگ سمجھے کیوں اللہ رب العزت بار بار اس پر زور دیتے ہیں. اس لیے کہ میرے عزیز دوستو, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, بنیادی چیز عقیدہ ہے. اگر عقیدہ صحیح نہیں, بخدا اگر زندگی بھر کوئی شخص بیت اللہ کے سائے کے ساتھ بیٹھا رہا, چمٹا رہا, تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو وہ چاہے AWT کی مسجد کے اندر پنجگانہ نماز ادا کر رہا ہے, انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل اس کی توفیق سے یہ شخص نجات دہندہ ہے, اس کو نجات ملے گی. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر عقیدہ پر بہت زیادہ زور دیا ہے. عقیدہ اصل چیز ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے اوامر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نواہی سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا